السلام علیکم دوستو، علامہ فاروق الحسن صاحب کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ 5 مہینے بعد علامہ فاروق الحسن صاحب کو عدالت میں پیش کیا، اور عدالت میں کیا کہا، وکلاء نے کیا کیا اور کارکنان نے آج تک کیا کیا، ایک ایک رکن شورا میدان میں آ رہا ہے۔ بلکہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر مکمل بتائیں گے کہ علامہ فاروق الحسن صاحب آج تک جو غائب تھے، یعنی 5 مہینوں سے غائب تھے، وہ آج منظر عام پر بھی آ گئے اور باقاعدہ عدالت میں پیش بھی کیا گیا۔ اور عدالت کے اندر جج نے کیا کہا اور کارکنان نے ایسا کیا کیا کہ لبیک کا جو طاقت ہے دوبارہ پیدا ہوا۔ دوستو آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے، چینل پر نہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا، آپ کا اپنا ہی چینل ہے۔ دوستو یاد رکھیے، آپ کو اس چینل کے اندر بہت کچھ بتائیں گے، حق کی آواز بلند کریں گے۔ دوستو آج علامہ فاروق الحسن صاحب کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور پیشی کے بعد کیا ہوا، پہلے مرید کے میں واقعہ پیش آیا، اور وہ اتنا بڑا آپریشن کہ آج تک قائدین غائب تھے اور کارکنان بھی غائب تھے، لیکن عنقریب باقی قائدین بھی میدان میں آئیں گے، جیسے فاروق الحسن صاحب کو پیش کیا گیا عدالت میں۔ دوستو یاد رکھیے، علامہ فاروق الحسن صاحب کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت کے جج صاحب نے کہا، یعنی ان پر کچھ اور کیسز ڈال کر انہیں مزید سماعت کے لیے اور کئی دن ہفتے دے دیے۔ دوستو یاد رکھیے، علامہ فاروق الحسن صاحب جب ہم نے ان کو دیکھا، باقاعدہ ان کے چہرے کو دیکھا، تو ان پر لیکن جسمانی ریمانڈ کے ساتھ ساتھ ان کا وہ جذبہ آج تک زندہ ہے، یعنی مرید کے سے لے کر 5 ماہ گزر چکے ہیں اور علامہ فاروق الحسن صاحب کو کوئی نہیں جھکا سکے، قائدین کو کوئی نہیں جھکا سکے۔ آخر یہ کیا ہے، کون ہے، کہاں سے یہ طاقت ان کو مل رہا ہے؟ دوستو آپ کو معلوم ہے، علامہ فاروق الحسن صاحب کو عدالت میں جب پیش کیا گیا تو کہا کہ آپ یہ بات کریں، سعد رضوی صاحب کے خلاف آپ بات کرو گے اور یہ بات کہو گے کہ ہم آئندہ ایسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوں گے اور تحریک لبیک کے ساتھ لا تعلق کا اعلان بھی کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود قائدین اور رکن شورا علامہ فاروق الحسن صاحب نے انکار کیا، اور باقاعدہ روزے کی حالت بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ یہ مسکراہٹ کہاں سے آئی ہے؟ یہ وہ مسکراہٹ تھی جو 5 مہینے پہلے مرید کے میں یہاں لے کر آئی۔ دوستو یاد رکھیے، فاروق الحسن صاحب اس وقت پھر عدالت کے اندر پیش کیا گیا، اور عدالت کے بعد ان کو ریمانڈ دینے کے لیے سماعت ملتوی کر دیا، مسترد کر دیا، اور کہا کہ ان کا سماعت اگلی بار سنا جائے گا۔ لیکن دوستو یاد رکھیے، اس وقت تحریک لبیک کے جتنے بھی کارکنان ہیں، انہوں نے پھر زور لگایا، ٹرینڈ پر ٹرینڈ چلا رہے ہیں۔ آخر کیا ہے یہ طاقت، کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ وہ طاقت ہے جب علامہ سعد حسین رضوی اور خادم رضوی صاحب نے یہ جماعت بنایا، اور یہ طاقت ان کارکنان کے اندر موجود ہے جو اس وقت تھا۔ لیکن مرید کے بعد وہ طاقت حکومت نے توڑ دیا، اور اس طاقت سے لے کر ریشن کے بعد کارکنان غائب، قائدین غائب، سب غائب۔ آخر کیا وجہ ہے؟ دوستو یاد رکھیے، اس وقت جتنے بھی کارکنان ہیں پھر ایکٹیویٹی ہو چکے ہیں، اور پھر وہ میدان عمل میں آ رہے ہیں۔ لیکن دوستو یاد رکھیے، باقی جتنے بھی قائدین ہیں، علامہ سعد رضوی، انس رضوی، وہ سب غائب ہیں، وہ تحویل میں ہیں، لیکن وہ بھی عنقریب میدان میں لایا جائے گا، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جتنے بھی کارکنان ہیں لبیک کے، اور لبیک کا جو طاقت ہے وہ واپس آ رہا ہے، اور جتنے بھی کارکنان تحریک لبیک کے جیل میں تھے اور رہا نہیں ہو چکے تھے اور کچھ غائب تھے، ان کو اب عدالت میں پیش کر رہے ہیں۔ وکلاء ہیں تحریک لبیک کے، وہ پرامن اور بہت بڑا احتجاج کر رہا ہے کہ تحریک لبیک کے کارکنان اور قائدین کو عدالت کے اندر انصاف مل جائے گا، اور ہم انصاف لے کے رہیں گے۔ لیکن فاروق الحسن صاحب کو عدالت میں پیش کیا، اور اس وقت سب نظر فاروق الحسن صاحب پر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ فاروق الحسن صاحب اتنے بڑی کوئی باتیں کہیں جو مرید کے میں ہوا، مرید کے پر وہ خاموش نہیں رہیں گے۔ دوستو یہ یاد رکھیے، جو کچھ مرید کے اندر ہو چکا تھا اور ہوا تھا، وہ ان قریب میدان میں آئے گا اور سامنے آئے گا، اور اس ایک بات کا جواب تحریک لبیک کے قائدین مانگیں گے۔ اور دوستو یہی بات ہے کہ حکومت نے آج تک سعد رضوی، انس رضوی، کارکنان اور رکن شورا کو نہیں جھکا سکے۔ قسم کا ہے کہ ہم دین پر مٹنے کے لیے تیار ہے، اور ہر وقت ہم دین کے لیے تیار ہیں۔ دوستو یاد رکھیے، مرید کے آپریشن سے لے کر آج تک قائدین 5 ماہ گزر چکے ہیں،
قائدین غائب ہے اور کارکنان بھی غائب ہے۔ آخر کیا ہونے جا رہا ہے؟ 148 دن بعد علامہ فاروق الحسن صاحب کو عدالت میں پیش کیا اور عدالت کے جج صاحب نے کہا کہ فاروق الحسن صاحب کا جو کیس سماعت ہے اس کو مسترد کر کے آگے منتقل کرنے کی تحریک لبیک کے کارکنان پھر جاگ چکے ہیں اور قائدین کے لیے آواز اٹھانا شروع ہو گیا، اور اس وقت حکومت بھی پریشان ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں۔ تحریک لبیک جس کو ہم کالعدم کہتے ہیں، جس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، وہاں مسجد رحمت للعالمین کے باہر پھولوں کی بارش، وہاں ایک کارکنان پھر دوبارہ میدان میں آ گئے، وہ کارکنانوں کے ساتھ وہ جذبہ پھر واپس آ گیا۔ آخر کیا کیا جائے گا اس جماعت کے ساتھ؟ دوستو یاد رکھیں یہ جماعت ایک نظریے پر بنا ہے اور یہ نظریہ ختم نہیں ہو سکتا۔ دوستو ہمارا کام حق اور سچ بیان کرنا ہے، باقی فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ انصاف کیا جائے۔ یہ بھی ایک سیاسی مذہبی جماعت ہے تاکہ ان کو بھی انصاف مل سکے، یہ بھی انصاف کے لیے کڑے ہیں، اور وکلاء نے پھر وہی محاذ سنبھال لیا، اور وکلاء کہتے ہیں کہ ہم تحریک لبیک کے کارکنان اور جتنے بھی باقی رکن شورا ہے اس کے باوجود ان کا FIR جو ہے وہ رد کریں گے اور عدالت کے اندر انصاف مانگیں گے اور کہیں گے کہ جتنے بھی کارکنان ہیں، قائدین ہیں، ان کو میدان میں لایا جائے۔ دوستو یہ بہت بڑی خبر آ رہی ہے، ان قریب ان کا بھی پتہ چل جائے گا اور ان قریب ان کو بھی عدالت میں پیش کیا جائے گا، لیکن مرید کے کا حساب ان سے لیا جائے گا، اور یہ حساب تحریک لبیک کے کارکنان اور قائدین لیں گے۔ جس طرح وہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں، جس طرح وہ میڈیا پر پھر ایکٹیویٹی ہو چکے ہیں، جس طرح وہ آواز اٹھا رہے ہیں اپنے قائد کے متعلق، تو یہ بہت بڑا بات ہے، اور کارکنان پھر جذبات کے ساتھ آ گئے، کارکنان پھر میدان میں آ گئے۔ دوستو ہمارا کام حق اور سچ بیان کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو